ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان بیٹھی ہوئی ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں پاپولیشن ویلفیئر کی. شاید لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں مینڈیٹس کی بات کر رہے, ہم مطلب کہ ہم آئین کی بات کیوں نہیں کریں. لیکن اب ہم نے یہ سوچا کہ جاگو دنیا جو مارننگ شو ہے, جب ہاؤس وائف دیکھ رہی ہیں, سوچ رہی ہیں اس وقت کہ اچھا ٹھیک ہے میں کھانا کیا بناؤں دوپہر کا, اچھا اسکول سے بچے آئیں گے, مطلب کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو جو ہمارے گیسٹ ہیں ہم نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے جو آپ کی مطلب کہ جو آپ کی پرسنل سائڈ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہر جو مطلب کہ چینل ہوتا ہے وہ شاید مجھے نہیں معلوم, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فردوس دا پرسن, دا مدر, اس طرح سے. ماشاء اللہ آپ کے تین بچے ہیں. ایک بچہ ہے. ایک بچہ ہے. اچھا دیکھا یہ افواہیں جو ہوتی ہیں, میں نے سنا تھا وہ 11 نومبر کی طرح 11 جنوری کو آپ کی برتھ ہوتی ہے. 11 جنوری. تو ایک بیبی آپ کا بیٹا بیٹی. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ کتنی بڑی ہیں؟ 9 years old. 9 years old. تو واو. تو کیا وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, پولیٹیشین امی کے وہ دیکھ کر امی کی طرح بننا چاہتی ہیں؟ بیسیکلی میں نہیں چاہوں گی کہ وہ پولیٹیشین بنے. ہیں؟ ہاں. نہیں. کیوں؟ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر اسے پولیٹیشین بننا ہے تو پھر اس ماجا گاما کراؤڈ میں جانا ہے. تو ماجا گاما کراؤڈ جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر جو پڑھے لکھے لوگوں کو سپیس نہیں دیتا, ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ اورینٹڈ لوگوں کو بھی جگہ بنائیں اپنی. آپ پڑھی لکھی ہیں. اس میں اب بھی ٹائم لگے گا. اور جو پہلے شاید میں اسٹرگل اور ایفرٹ کر کے انشاءاللہ ایک ایسا سینیریو, ایک ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ جس میں شاید وہ میں فیل کروں پھر کہ شی شوڈ بی دیئر, تو اس انوائرمنٹ کے اندر اس کو کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ صرف اس کے لیے نہیں ہو, وہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے ہو, ہر ہماری بہن کے لیے ہو, اور ہر وہ خاتون یا ہماری بیٹی جو پالیٹکس میں آنا چاہے, اور اس کو صرف اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ اس کو سیگریگیٹ نہ کیا جائے, جینڈر ڈسکریمنیشن نہ. آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ یو. ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین ہیں سیدہ عابدہ حسین, اس وقت لائن پہ ہیں, اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو سالگرہ ہے اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بی بی. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو فار مطلب کہ آپ ہم سے بات کر رہی ہیں. آپ کی کیا مطلب کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو شیئر ود دا ویورز؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان بننے کے بعد جی پاکستان کے سب سے متحرک اور سب سے بریلینٹ پاپولر لیڈر اوپر آئے, اور ان کو قائد عوام کا خطاب فی الواقعہ عوام نے دیا. پاکستان کی عوام بالخصوص پنجاب کی عوام کو جب انہوں نے للکارا اور کہا کہ اٹھو, تمہارے حقوق ہیں, تم اپنی قسمت کو تراشو اور اپنے پیروں پہ چلو, اور ریاست تمہیں تمہارے بنیادی حقوق دے گی. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جو بات بھٹو کی رہتی ہے, ہر دل میں رہتی ہے, وہ یہ کہ وہ بھٹو غریبوں کا تھا, بھٹو مسکینوں کا تھا, بھٹو مفلوجوں کا تھا, بھٹو بے آسرا کا تھا. شکریہ بہت بہت آپ کا. اور میں آپ کو ابھی ہماری جو ٹیم ہے جاگو دنیا کی, اسے انویٹیشن دیتی ہوں کہ پلیز آپ بھی آئیے یہاں تاکہ ہم فیس ٹو فیس بھی بات کریں, اور اللہ کرے انشاءاللہ کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت جلد یہ جو ساری جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. تھینک یو سو مچ. مجھے بتائیے کہ آپ پولیٹیشین پہلے بنی کہ آپ کی شادی پہلے ہوئی؟ میں پولیٹیشین تو بچپن سے تھی, کیونکہ ٹھیک ہے میں کلاس ریپ تھی. اچھا. اور مانیٹر کلاس 1 سے, اور یہ میرا یونیک اتفاق تھا کہ MBBS فائنل ایئر تک میں ایز اے کلاس ریپ اور مانیٹر تھی, ہیڈ گرل تھی. اور وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں فیملی کی, چونکہ بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لرن کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو میرے والد چونکہ ہی واز اے پولیٹیشین, اور گھر کا ماحول ایسا تھا, اور وہاں پہ ڈیسیژن پنچایتی سسٹم ڈومینیٹ کرنا ایک ایسا سنیریو بنا ہوا تھا کہ جس میں والد صاحب واز دی کی پلیئر. تو وہ وہاں سے انسپائریشن تھی. تو یقیناً میری شادی جو تھی وہ
itself ایک لو میرج ارینج میرج؟ ارینج میرج 100%. مگر وہ کیا میں نے 92 کنٹریز میں MNA بننے سے پہلے پاکستان کی نمائندگی کی تھی, اور 92 کنٹریز میں ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ سوشل ویلیوز, ڈفرینٹ سوشل ایشوز, اور ان کے مختلف ریلیجیس اینڈ کلچرل کنٹراسٹ کو میں دیکھ کے آئی تھی. تو اس کے باوجود جب میری شادی کا ڈیسیژن تھا تو دیٹ واز مائی مدرس ڈیسیژن, اور وہ مجھے اون کیا جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, ایک انڈیویجول نہیں ہے, ایک ایسا نظریہ, ایک ایسی تحریک, ایک ایسی ویژن, سوچ, فلسفی, جدوجہد, یہ سب چیزیں مل کے جس شخصیت کو کمپرائز کرتی ہے اس کا نام بھٹو ہے. اور لوگوں نے, آپ دیکھیں 68 اور 78 10 سال آلموسٹ پارٹی جو ہے وہ بنانے کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں, اور ان 10 سالوں میں وہ ایسے ریولوشنری چینجز اس سوسائٹی کے اندر لے آتے ہیں کہ جس میں نہ صرف وہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر جاتے ہیں نیوکلیئر پاور کی شکل میں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک سمٹ کر کے مسلم امہ کو اکٹھا کر جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک سوورینٹی ایز اے اسٹیٹ اس کو جس طرح دنیا کے سامنے للکارتے ہیں. اور وہ ایک UN کے اندر جو ان کی اسپیچ تھی, جس قسم کا بھٹو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دکھایا کہ بھٹوازم کیا ہے اور بھٹو کے اندر جو کوالٹیز ہیں, دنیا ان کی گرویدہ ہوئی. لیکن وہ ویژن اور فلسفی جو ان کی تھی وہ ہر اس مظلوم بے سہارا کی دل کی آواز ہے, ہم سب کے ارمان ہیں, ہم لوگوں کے وہ خواہشات ہیں جو ہر شخص کے دل کے اندر جو ارادے کرتا ہے وہ اس کا نام بھٹو ہے, اس کا نام بھٹوازم ہے. لیکن ان کی شہادت کے بعد, ان کے چلے جانے کے بعد وہ فزیکلی تو جدا ہوئے, لیکن آپ یہ کمال دیکھیں نا کہ کچھ لوگ زندہ رہ کے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں مر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ مر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اعزاز بھٹو صاحب کا ہے کہ یہ انوکھا اعزاز ہے کہ وہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے, اور ہر اس شخص کے دل میں زندہ ہے جس کے دل میں ارمان زندہ ہے, جس کے اندر جذبے زندہ ہیں, اور جس کے اندر کمٹمنٹ اور ڈیووشن زندہ ہے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی, اور ان کے لیے وہ رول ماڈل ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیے اس سے بڑا اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ تھی جس کو کسی نے کرافٹ اور انجینئر نہیں کیا تھا, ایک نیچرل لیڈرشپ, اور ایک نیچرل طریقے سے جو آپ کی پسے ہوئے عوام کی نمائندہ آواز بن کے. مگر آپ کا خیال نہیں کہ ابھی بھی پسے ہوئے ہیں؟ بالکل کب صحیح ہوگا یہ لوڈ شیڈنگ؟ مطلب کہ اتنا آسان ہوتا ہے کہنا کہ نہیں جی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے, لیکن پھر اسی لیے تو آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی جو بٹر ریالٹیز ہیں, جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں ہمارے اندر, بھٹو کی وہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 1 منٹ میں ریپ اپ نہیں کیا تو ہم ایک دم سے کٹ جائیں گے. تو انشاءاللہ پلیز آپ پھر سے آئیے تاکہ ہم یہ ایک پارٹ 2 بھی آپ کا انٹرویو کیجئے, ہم کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ انشاءاللہ. اور میں اور پرسنل چیزوں پہ میں آنا چاہوں گی کہ ہر وقت مینڈیٹ اور وہ سب ہے, اس سے بھی آپ کو مطلب تھوڑی سی ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ویورز کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ہمارے ساتھ تھیں. بہت اچھا لگا, ایک ڈفرینٹ پہلو دیکھا آپ کا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جو ہمارا کویشچن آف دا ڈے تھا کہ کیا جو NRO لسٹ کے اوپر 45 to 46 جو پولیٹیشنز کے نام ہیں, کیا ان سیاستدانوں کو اپنے جو آفیشیل عہدے ہیں اس وقت کیا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ہاں یا نہ؟ اچھی بات یہ ہے آپ کے لیے خوشخبری کہ آج آپ پورا دن ای میل کیجئے, میسج کیجئے, اور ہم آپ کو کل اوپینین پول بتائیں گے کہ عوام کیا کہتی ہے, دنیا کیا کہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. سی یو سیم ٹائم سیم پلیس ٹمورو. اللہ حافظ.